السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے 20 اپریل سن 2021۔ سب سے پہلے تو جو پوری پاکستانی قوم نے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور پورا پاکستان بند ہوا، اور اس میں تحریک لبیک نے جس ہمت سے اس پوری تحریک کو لیڈ کیا، پوری قوم اس پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور فورتھ شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اس کے تحت فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور پھر ڈیفینیٹلی اس پر گفتگو ہوگی، اس پر ہر ممبر اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا جائے، بلکہ کیا جانا چاہیے، اور اس پر ایک سیر حاصل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اور پھر اس کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کتنا اسٹرانگ میسج ہم فرانس کو بھیجیں گے، تاکہ پوری دنیا میں یہ چیز جائے کہ پاکستان کوئی دہشت گردوں کا ملک نہیں ہے۔ پاکستان کسی طرح سے بھی کسی ملک میں جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا یا ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی جتھوں والا ملک نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کہیں پر کوئی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو اس کو آزادی اظہار کے نام پر ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر مسلمان کسی کے پیغمبر کو، کسی کے خدا کو برا نہیں کہتے تو کسی اور کو اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے۔ پوری ملت اسلامیہ میں اس کے نقصانات بہت ہیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی مسلمان بات سننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت لازوال ہو اور کسی طرح بھی ان کے حوالے سے گفتگو کو ٹالریٹ نہ کیا جائے۔ اس ساری سچویشن میں بہت سارے لوگ بہت سارے ذہنوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ریئیکشنری اقدامات ہوتے ہیں ان کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال کے مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سازش ہے، ایک بڑی کنسپریسی ہے، جس میں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ غصے میں آتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ تو دہشت گرد ہیں۔ تو یہ چیزیں وزیر اعظم عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں بھی بتائی تھیں، لیکن اس کے بعد صورتحال خراب تب ہوئی جب فرانس کے صدر نے وہ جو خاکے جو تھے متنازع خاکے، ان کے حوالے سے جب ایک قتل ہوا، وہ ٹیچر جب قتل ہوا تو اس پر یہ کہا کہ یہ آزادی اظہار ہے، اور کہا فرانس میں کہ تمام سرکاری بلڈنگز پر ان کو لہرا دیا جائے۔ تو جب اگر وہ ریاستی سطح پر اس قدر توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں تو ایک سوال ہے کہ پھر ان کو میسج کس طرح سے جائے۔ تو یہ جو تحریک لبیک کی ایک جو ڈیمانڈ تھی، جس پہ حکومت نے ایگری کیا تھا کہ ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، یہ کہہ کر کہ جناب آپ اگر ریاستی سطح پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات کرتے ہیں تو بھلے ہمیں کتنا بھی نقصان ہو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، تاکہ جو پوری دنیا میں دوسرے مسلمان ممالک جو خاموش ہیں، 52 مسلمان ممالک ہیں، کہیں سے بھی کوئی بات نہیں آ رہی، تو پھر جب ہم یہ کریں گے تو دوسرے جو علاقوں کے مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح کا اگر وہ احتجاج کریں، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، تو اس سے فرانس کو ایک میسج جائے گا۔ اور مقصد کوئی فرانس کو کوئی بربادی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس سے وہ باز آئیں۔ تو بڑی کامیابی ایک آج حاصل ہوئی ہے کہ اب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو مقدمات تھے تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف وہ واپس لیے جائیں گے۔ 4تھ شیڈیول میں جو ڈالا گیا، 4تھ شیڈیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی جس شخص کا نام 4تھ شیڈیول میں آ گیا وہ اپنے تھانے کی حد سے باہر نہیں جا سکتا اگر حاضری لگوائے گا، اور اگر کہیں جائے گا تو SHO کو بتا کے جائے گا۔ اور یعنی بیسیکلی یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کسی کو روکا جائے کہ کوئی کسی مظاہرے میں شریک نہ ہو سکے، کوئی کسی طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے، تو یہ نکال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی واپس لیا جائے گا۔ تو یہ اب اس کے بعد جو مسجد رحمت للعالمین ہے، جہاں پر
چوک یتیم خانہ کے پاس، شاید وہ سوڈی وال کوارٹرز ہیں، جہاں پر علامہ خادم حسین رضوی بھی ابدی نیند سو رہے ہیں، اور وہاں پر مرکز ہے تحریک لبیک کا، اس کے سامنے جو اجتماع ہے، اس کے سامنے جو لوگ ہیں، ان کو بھی وہ کیا جائے گا، اس کو بھی، اس دھرنے کو بھی منتشر کیا جائے گا۔ اور آج ہی قومی اسمبلی میں یہ بتایا گیا ہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تو شیڈیول نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بلایا جائے گا کہ آج ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، یہ اس قرارداد کو ٹیبل کیا جائے گا۔ پھر یقیناً وہ کسی کمیٹی کو بھی ریفر ہو سکتی ہے، اس پر کوئی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، آج ہی اس پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہ حکومت نے جو فیصلہ ہے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ میرے پاس یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو وزارت داخلہ سے جو علیحدگی ہے اس کا کیا گیا ہے مطالبہ۔ میرا خیال یہ نہیں کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ کابینہ کا ایک کلیکٹیو فیصلہ تھا۔ وہ کوئی شیخ رشید بطور وزیر داخلہ انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، بلکہ میرے پاس یہ اطلاع ہے، کابینہ کے اندر جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ذاتی حوالوں سے شیخ رشید صاحب نے اس آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے، یہ ایک اسپیکولیٹو اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپریشن، اس کے کانسیکوینسز زیادہ ہوں گے۔ لیکن بہرحال بھلے انہوں نے مخالفت کی یا نہیں کی، لیکن یہ جو سارا آپریشن تھا، وزارت داخلہ نے اگر اس میں کوئی انفورس ڈالی ہے، اس میں کوئی فورس ڈالی ہے، تو اس میں شیخ رشید صاحب اینڈ پہ رسپانسبلٹی انہی کی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب مجھے اس بات میں کنفرم نہیں ہے کہ کیا تحریک لبیک نے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے یا نہیں، کسی اور کو وزیر داخلہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے ابھی میری کسی سے کنفرم نہیں ہوئی بات، کسی لبیک کے ذمہ دار سے بات نہیں ہوئی کیونکہ ٹیلی فون بند تھے۔ لیکن اب سعد رضوی صاحب کی رہائی کی بھی خبریں ہیں، میں انہیں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن اگر مقدمات ختم ہو گئے ہیں، 4 شیڈول میں سے نام نکل گیا ہے، اور مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے سامنے دھرنا بھی ختم ہونا ہے، اور اگر قومی اسمبلی میں قرارداد کو پیش کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی علامہ سعد رضوی بھی آئیں گے اور آج ان کی رہائی ہوگی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کی حفاظت جو ہے وہ میرے اللہ نے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے محبوب ہیں، اور انہی کے لیے اس کائنات کو کریٹ کیا گیا۔ اب یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اس کو کسی چیز کی فتح یا کسی کی شکست نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تزکیہ نفس کریں۔ اگر ہم ناموس رسالت کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا دنیا کو اگر میسج دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ فرض بھی ہے کہ جو ان کی تعلیمات تھی ان پر بھی ہم توجہ دیں، محبت سے کام کریں، آپس میں نفرت نہ کریں۔ اور یہ جو رمضان میں چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، یہ جو غریبوں پر زندگی تلخ کر دی گئی ہے، کوئی اس پر بھی ہم سوچیں۔ صرف تاجروں کا دکان بند کر کے ہڑتال کرنا ہی کافی نہیں ہے، دکان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو مناسب قیمتوں پر بیچنا اور غریبوں کو سامنے رکھ کر اس کی قیمت کا اور اپنے منافع کا تعین کرنا، یہ ہے اصل ناموس رسالت کی حفاظت کرنا۔ ایک بڑی قوم بننے کے لیے اس موقع کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے کردار پر، اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور اپنی کوتاہیاں، کمیاں جو ہیں کوشش کریں کہ ان کو دور کریں، اور ہم انسانیت کے لیے، اس دنیا میں لیے، چاہے کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ان سب کے لیے محبت کا درس لے کے آئیں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی علم تھا، یہی ان کے احکامات تھے، یہی ان کا درس تھا۔ تو ہم اگر سچے عاشق رسول، اگر اللہ نے ہمیں آج بننے کا موقع دیا ہے، دنیا کو دکھانے کا، تو ہمیں معاشرے میں ہم اس کو تبدیلی کسی یقین کریں کسی بڑی فورس کی ضرورت نہیں۔ اگر آج بیٹھے ہوئے تمام لوگ اپنے گھروں میں یہ فیصلہ کر لیں کہ منافع ناجائز نہیں کرنا، کام غیر قانونی نہیں کرنا، تو آپ یقین کریں ایک ہی دن میں، 5 منٹ میں، ایک لمحے میں پورا وہ انقلاب آ سکتا ہے۔ اور یہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ ہمیں اس اپرچونٹی کو اپنے آپ، اپنے کردار پر غور کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ اور حکومت نے یہ ایک فیصلہ اچھا کیا ہے، یہ ریاست کے پاس طاقت تھی، انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ غلط تھا۔ انہیں بہت جلد اس غلطی کا جو احساس ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کو میں تحریک لبیک
یا یہ کوئی گروپ اس کو اپنی فتح نہ سمجھے، کسی کی شکست نہ سمجھے، لیکن یہ ایک دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ڈالی ہے جس پر وہ حکومت جو آج سے 3 دن پہلے یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ تیار ہو گئی ہے، اور معاملات جو ہیں اگر افہام سے اور اچھے طریقے سے حل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو بھی حل کرنا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ برکتوں کا مہینہ اللہ کا شکرانہ اس میں ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک خانہ جنگی سے بچ گئے، ہم ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئے۔ تو دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی معافی کا دست آپ سے خواستگار ہوں، کیونکہ یہ محبتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔